Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کیجیے، کیونکہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہ 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے، گویا 21واں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہ عنکبوت کی آیتیں چل رہی ہیں۔ گزشتہ آیات میں قوموں کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو ولی بناتے ہیں، اپنا حامی اور حمایتی بناتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جو گھر بنا لے، اور مکڑی کا گھر سب سے کمزور ہوتا ہے، اور جن کو اللہ کو چھوڑ کر یہ پکارتے ہیں، اللہ سب کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اللہ نے جو مثالیں دی ہیں ان کی صرف اسی لیے دی ہیں کہ تاکہ سمجھنے والے لوگ سمجھ جائیں، اور اللہ نے آسمان اور زمین میں بالکل برحق پیدا کیا، اور اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔ یہ قوموں کے ذکر کے بعد کہ جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کی، نبیوں کی بات مانی، اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، بچایا، اور جن لوگوں نے نبیوں کا انکار کیا، ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا اور ان سے عذاب لانے کا مطالبہ کیا، اور وہ ہر درمی پر تل گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کو مختلف عذابوں میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا۔ کسی کے اوپر تیز آندھی ہوا آئی، کسی کے اوپر چنگھاڑ اور زلزلہ آیا، کسی کے اوپر زمین دھسا دی گئی، کسی کو پانی میں ڈبو دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ یہ جو 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس میں گویا اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن کریم جو کہ اللہ کے نازل کردہ کتاب ہے، آخری کتاب ہے، ہدایت والی کتاب ہے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے والی کتاب ہے، اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب کتاب آدمی کس طرح پڑھتا ہے؟ ایک تو یہ کہ صرف تلاوت ہی کی جائے، یہ بھی اس کے لیے نیکی سے خالی نہیں ہے۔ اگر کوئی صرف بلا سوچے سمجھے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، تب بھی ایک حرف کے بدلے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر اسے مفہوم کے ساتھ سمجھ کر پڑھے تو حقیقت میں یہ کتاب اس کے لیے سارے راستے کھول دیتی ہے۔ کون سا راستہ برا ہے، کون سا راستہ اچھا ہے، کون سا راستہ جنت کا ہے، کون سا راستہ دوزخ کا ہے، وہ کتاب بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں سب سے پہلے تو اللہ نے فرمایا، جو الف لام میم سورہ بقرہ کی آیت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ گویا کہ کتاب کی ایک تعریف کر دی گئی ہے کہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ذرا برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔
اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کہیں پر اللہ نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا اور سب سے بہتر ہو، اور مومنین کو خوشخبری سناتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں۔ ایک جگہ کتاب کے بارے میں کیا کہا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ نہ اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے اس میں باطل داخل ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ جگہ جگہ قرآن میں کہا گیا کہ انا انزلناہ، کہیں پر کہا کہ انا نحن نزلنا ذکر، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کتاب نازل کی ہے۔ یہ نبی نے اپنی طرف سے کتاب نہیں بنائی، بلکہ اللہ نے اپنے حبیب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی ہے۔ اس لیے کتاب میں کوئی تبدیلی کرنا چاہے، کوئی ہیر پھیر کرنا چاہے، کوئی اس میں کمی بیشی کرنا چاہے، کوئی اس میں کجی تلاش کرنا چاہے، تو اس کتاب میں کوئی کمی کوئی کجی اسے ملنے والی نہیں ہے۔ اور ہر زمانے میں یہ بہت مستحکم، بہت مضبوط، بہت سلیس اور ہمیشہ راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب رہے گی۔ تو اللہ نے اسے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ علماء کرام اس بات کا مشورہ دیتے ہیں کہ زیادہ تر اگر ہو سکے کوئی پڑھتا ہے تو ایک منزل قرآن پڑھے تاکہ 7 دن میں کتاب مکمل ہو جائے۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم 2 پارے پڑھے، اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے تو 1 پارے پڑھے، اور کم کرتے کرتے علماء کرام یہاں تک آئے ہیں کہ اگر کوئی شخص اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم قرآن سے تعلق وابستہ رہے، قائم رہے، روز آنا 1 رکوع 2 رکوع ہی پڑھ لے، تاکہ کتاب سے بے اعتنائی نہ ہو، کتاب سے دوری نہ ہو، کتاب سے غفلت نہ ہو۔ تو کم از کم اتنا تو آدمی کر ہی سکتا ہے، کتاب کھول لے اور 1 رکوع پڑھ لے اور سمجھ کر پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے۔ اب اس میں اللہ نے حکم دیا کہ کتاب پڑھو، پھر حکم دیا کہ نماز قائم کرو۔ نماز فرض کی گئی ہے، اسے پڑھنا ہے، اور نماز کے اندر بھی کتاب کی تلاوت موجود ہے۔ تو اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ نماز جو قائم کی جاتی ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی نماز پڑھ لے، مطلب وہ نہیں ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت کا بھی لحاظ رکھا جائے، اصول و ضابطے کا بھی لحاظ رکھا جائے، سنت اور مستحب وغیرہ کا بھی لحاظ رکھا جائے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے، سمجھ رہے نہیں؟ یہ سارے اہتمام کے ساتھ اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھی جائے وغیرہ وغیرہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ گھروں میں بیٹھ کر کہ اذان ہو رہی ہے، بلا کسی سبب کے ہم گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ حقیقت میں نماز پڑھ تو لیا، لیکن نماز کی ادائیگی جو حکم دیا گیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ نماز کا قیام نہیں ہے۔ نماز کا قیام جس کے ساتھ ہے، جو تمام اللہ رب العزت نے اس کے لیے ضوابط رکھے ہیں، انہی کے ساتھ ادائیگی کا نام قیام ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس نماز کی فضیلت اور برکت کے بارے میں کہ یہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ نماز کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ آخرت میں اللہ رب العزت کے ہاں انسان کو درجات دلائے گی، دنیا میں انسان کو رسوائی سے بچائے گی، بے اعتنائی غفلت سے بچاتی ہے، اور بے برکتی اور بے بضاعتی سے بھی بچاتی ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز کے بارے میں جو تاکید فرمائی، ایک جگہ فرمایا کہ نماز جو ہے دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم کی اس نے دین قائم رکھا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین ختم کر دیا۔ ایک جگہ ایسے فرمایا کہ نماز جو ہے یہ کفر اور اسلام ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، کہ اگر شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اسلام میں ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے
تو علماء کرام کافر تو نہیں کہتے ہیں، لیکن بہرحال کفر کے دہلیز پر اس نے قدم رکھ دیا ہے۔ نماز اگر انسان چھوڑ رہا ہے تو اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی کر رہا ہے، تو یہ بے حیائی اور برے کاموں دونوں سے روکتی ہے۔ آپ نماز پڑھنے والے کو یہ دنیا کی جتنی بھی بے حیائیاں ہیں وہ آپ شاید کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، آپ اسے راستے میں کسی کو برا بھلا کہتے ہوئے، چھیڑخانی کرتے ہوئے، سیٹی بجاتے ہوئے یا وغیرہ وغیرہ لوگوں کا راستہ روکتے ہوئے، لوگوں پر جملے وغیرہ کستے ہوئے وغیرہ وغیرہ، آپ جو ہے ایسے شخص کو نہیں پائیں گے۔ وہ عجیب اللہ نے فطرت اور عجیب تاثیر نماز میں رکھی، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیا کرتا کھلم کھلا، وہ ساری بے حیائیاں، سارے برے کام وہ کھلم کھلا کرتا ہے، کوئی اسے پوچھنے والا اور روکنے والا نہیں ہوتا ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، انصاری تھے، وہ نماز بھی پڑھتے تھے اور کھلم کھلا برائی بھی کرتے تھے۔ کوئی برائی ان کے اندر تھی تو وہ برائی کھلم کھلا کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ فلاں شخص ہے، وہ نماز پانچوں وقت آپ کے پیچھے پڑھتا ہے، آپ کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن یہ برا کام اس کے اندر، یہ بے حیائی کا کام اس کے اندر کھلم کھلا پایا جاتا ہے، اس سے وہ رک نہیں رہا ہے۔ لیکن ابھی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور بے حیائی کا کام بھی کر رہا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نماز پڑھنے دو، عنقریب اس کی نماز اس کو برائی سے روک لے گی۔ اور پھر یہی ہوا کہ وہ صحابی ایک دن آیا کہ تمام برائیوں کو چھوڑ کر اللہ کے بارگاہ میں سر بسجود ہو گئے۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ ہم دنیا میں جس چیز کو بڑا سمجھتے ہیں وہ چیز بڑا نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بڑے سے بڑا عہدہ مل جائے تو ہمیں سکون مل جائے گا، ہمیں حکومت مل جائے تو سکون مل جائے گا، ہمیں خزانہ مل جائے تو ہمارے لیے سارے راحت کے اسباب مہیا ہو جائیں گے، ہمیں فلاں چیز مل جائے تو ہمیں یہ چیز ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام چیزوں سے سکون حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ وقت کا جو ہمارے ہندوستان کا سب سے بڑا مالدار ہے اور وہ کفر میں موجود ہے، اسلام میں نہیں ہے، آپ اس سے بھی پوچھو تو معلوم یہ ہوا کہ اس کو بھی سکون حاصل نہیں ہے، اس کو بھی سکون حاصل نہیں ہے۔ ایک عالم دین کا واقعہ ہے کہ جہاز میں بیٹھے تو معلوم ہوا کہ جہاز رک کر جائے گا۔ پوچھا بھائی یہ جو وقت ہے اس پر یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے، یہ تاخیر جو ہے کیوں ہو رہی ہے؟ تو بتایا گیا کہ ٹاٹا کے جو کمپنی ہے اس کے جو سب سے بڑے بوس ہیں، کیا بولتے ہیں ان کو، ڈائریکٹر یا جو بھی کمپنی کے جو مالک ہیں وہ آ رہے ہیں، ان کو آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے، اس لیے جو ہے یہ جہاز رکا ہوا ہے، وہ آ جائیں گے تب یہ پرواز کرے گا۔ میں نے کہا چلیے میری ایک خوش نصیبی کہہ لیجئے کہ ہندوستان کے ایک بڑے شخص کے بغل میں جہاز میں بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے، 2 سیٹ ہے، ایک میری ایک اس کی۔ معلوم ہوا کہ آدھے 1 گھنٹے بعد وہ پہنچے، گفتگو ہوئی تو انہیں دیکھا میرے بغل میں ایک ملا بیٹھا ہوا ہے، عالم دین بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی آئے بیٹھ گئے۔ حضرت کا ایک عجیب وہ معاملہ تھا کہ جس کے پاس بھی بیٹھتے ہیں اس سے فوراً ریاض اللہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، فوراً اس سے گفتگو کر کے مانوس ہو جاتے ہیں، کچھ اس کے سامنے بات رکھتے ہیں، کچھ اس کی بات سنتے ہیں، سفر آرام سے کٹ جاتا ہے۔ دعوت کا ایک عجیب طریقہ ہے یہ کہ دعوت دینی ہے، اس کو اپنے قریب کرو، پھر باتیں کرتے کرتے تھوڑا سا دین کی بات بھی اس کے سامنے لے جا کے رکھ دو کہ اسلام کی یہ خوبیاں ہیں اور یہ ہے اور یہ انسانیت ہے، انسانیت اسلام سکھاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ پورے طور پہ اسلام کی دعوت نہ دو تو کم از کم اسلام میں جو انسانیت کی تعلیم دی گئی ہے وہ اس تک تو پہنچا ہی دو۔ اگر ان میں سے ایک بھی تعلیم پر اس نے عمل کر لیا، ایک اصول پر بھی، تو انشاءاللہ آگے چل کر اسلام کی تعلیمات پر عمل کر لے گا۔ اور نے کہا کہ اچھا، ان سے پوچھا کہ آپ تو ماشاءاللہ اتنے بڑے کمپنی کے مالک ہیں، آپ کے یہاں تو ساری چیزیں تیار ہوتی ہیں اور آپ کے لیے تو ساری سہولیات سارے اسباب مہیا ہیں، آپ کو تو کبھی کسی چیز کی کوئی تکلیف یا کوئی رنج تو نہیں ہوتا ہوگا؟
حضرت کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ پوچھا تو وہ اچھل پڑا، چونک گیا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے بات اپنے پاس رکھیے۔ میں نے معاف کیجیے گا اگر آپ کو تکلیف ہو گئی ہو تو۔ کہا نہیں، بس میں نے اس لیے نہیں پوچھا، میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، ساری سہولیات ہیں، تو بہرحال آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے اپنا جو درد بیان کیا ہے، وہ درد یہ تھا کہ ابھی میں کئی دن سے سو نہیں سکا ہوں، کئی دن سے سو نہیں سکا ہوں، اور مدت گزر گئی ہے، میرے چہرے پر ہنسی نہیں آئی۔ تو معلوم یہ کہ دنیا کے اسباب سے اگر کوئی شخص چاہے کہ میرے لیے ہنسی کا کوئی سبب بن جائے اور مجھے کچھ خوشی نصیب ہو جائے، نہیں، لیکن اللہ نے ذکر میں کیا کہا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، اور جس کو دلی اعتبار سے سکون حاصل ہو جائے، یہ سمجھ لو دنیا کی تمام نعمت اسے مل گئی ہے، اسے ساری چیزیں مل گئی ہیں، اس کی زندگی بڑی پاکیزہ، بڑی مقدس، بڑی بہتر ہے ان لوگوں کی زندگی سے جو اے سیوں میں رہتے ہیں، جو گاڑیوں میں چلتے ہیں، جو مرسیڈیز سے چلتے ہیں، جو فارچون سے چل رہے ہیں، جو اور بھی بڑی بڑی گاڑیوں سے چل رہے ہیں، ان سے لاکھ بہتر اس کی زندگی ہے، کیونکہ اسے نیند آ رہی ہے اور وہ اپنی زندگی میں خوش ہے۔ 2 روٹی مالدار بھی کھا رہا ہے، 2 روٹی غریب بھی کھا رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اصل سکون ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ذکر اللہ کا جو ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑی چیز کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے۔ اب جہاں تک معاملہ انسان کے کرتوت کا، انسان کے اعمال کا، اس کے کردار کا، اس کے گفتار کا، اس کی سیرت کا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ واللہ یعلم ما تصنعون، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ اسے بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اچھا کرو یا برا کرو، اس سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وہ تو انسان کے دلوں کا بھید بھی جانتا ہے، جسے وہ ظاہر کرے یا اسے چھپا لے، رات کی تاریکی میں کوئی کام کرے تنہائی میں تو بھی وہ جاننے والا ہے۔ تو جب وہ جاننے والا ہے، ہر چیز جانتا ہے، اور اس نے ہمیں تلاوت کرنے کا، کتاب پڑھنے کا حکم دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اور اس کے ذریعے دین پر قائم رہنے کا اور اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا، ہم اس پر کاربند ہو جائیں، اس پر گامزن ہو جائیں، اسے اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزرے گی، تو یقین جانیے کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔